دیکھیں جی، میں بالکل اظہار خیال، اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے جو ہے وہ ہم خلاف ہیں. ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اظہار رائے کی آزادی سے روکنے کے لیے جو ہے اگر کسی کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے یا اس کے خلاف مقدمہ بنایا جائے. لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اپنے کردار سے ہٹ کے، کردار سے آگے بڑھ کے کسی سیاسی جماعت کا ورکر بن کے اس سیاسی جماعت کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو پیش کرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ہے وہ پھر اس شیلٹر کو جو کہ ایک صحافی کا یا اظہار رائے کی آزادی کا ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو جو ہے وہ استعمال جو ہے یا اس کی جو ہے وہ کوریج جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. عمران ریاض صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن میں نے ان کی خاص طور پہ جو کل کی ان کی سپیچ ہے وہ میں نے سنی ہے، جس میں موصوف فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں فائلیں دکھائی گئیں، ہمیں یہ کیا گیا، ہمیں وہ کیا گیا. وہ بھئی آپ کوئی جو ہے وہ رینٹ پہ یہ کام کر رہے تھے؟ آپ رینٹ جرنلسٹ تھے کہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں دکھائی گئیں اور آپ نے وداؤٹ ویریفیکیشن، وداؤٹ اینی تھنگ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر حلہ بول دیا اور ہمارے خلاف پھر آپ جو کرتے رہے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے، باقی دنیا کو بھی معلوم ہے. تو اب آپ آگے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب جو ہے وہ روکا جا رہا ہے تو ہم اب جو ہے وہ رک نہیں رہے. بھئی اگر آپ نے شروع اس طرح سے کیا تھا تو پھر یہ شروع کرتے وقت آپ کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے تھی. اور پھر اس بات کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی تنظیموں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر ایک آدمی خود کہے کہ اس نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کسی کے اوپر اس طرح سے الزام تراشی کی ہے وداؤٹ ویریفیکیشن، تو اور پھر ایسا کرنے کا جو ہے وہ کچھ مفادات بھی حاصل کیے ہیں، تو یہ تو پھر ایک صحافیانہ جو قدریں ہیں ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپلائٹ کرنے والی بات ہے. صحافتی تنظیموں کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ نوٹس لیں، اور اس نوٹس کے بعد پھر صحافی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے اوپر جو موقف اختیار کریں. اگر وہ موقف اختیار کرتی ہے کہ نہیں جی وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اور یہ ان کے خلاف غلط ہوا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ ادروائز کنکلوڈ کر دیا تو پھر ہم اس کے ساتھ ہیں. اگر یہ ہمیں ہراساں کیا جانا یا تنگ کیا جانا یا دیوار سے لگایا جانا اگر بند نہ ہوا تو پھر میں وہ سب کچھ بتا دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ذرا قوم کو بتائیں کہ آپ کو کیوں کر ہراساں کیا جا رہا ہے. کیا آپ کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوٹ لکھپت یا اڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے؟ وہاں سے آپ کی جو جیل کوٹھڑی ہے اس سے پنکھا یا اے سی ہٹا لیا گیا ہے؟ آپ کی ادویات جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے؟ گھر سے کھانے کی سہولت نہیں دی جا رہی ہے آپ کو؟ یعنی کیا تنگی آپ کو دی جا رہی ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. آپ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے نہیں رہے. آپ 3.5-4 سال جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس، 458 کنال اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ، 240 کنال بنی گالا میں فرا گوگی کے نام پہ آپ نے حاصل کی،
اور وہ جس ٹرسٹ کے نام وہ ایسٹس ہیں اس کے صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب آپ خود ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے. کیا یہ انفارمیشن دینا یا یہ سوال کرنا، اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے. کیا آپ کی بہن بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی وہ آپ قوم کو یہ تو بتائیں نا. اور اگر آپ قوم کو سب کچھ بتانے پہ تل گئے ہیں کہ جی میں سب کچھ بتا دوں گا، تو پھر آپ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے جو ہے وہ آپ نے کیوں کر دیے تھے؟ کس نے آپ سے دلوائے تھے؟ ویسے تو موصوف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آپ خود ہی سارا کچھ بتا رہے ہیں، لیکن چلیے اگر آپ بتا دیں گے تو ذرا قوم کو تھوڑا تسلی اور یعنی ویریفیکیشن ہو جائے گی. کیا جو لوٹ مار آپ نے کی ہے، آپ کی جو فرا گوگیاں اور فرا گوگے جو آپ کے پورے ملک میں لوٹ مار کر رہے تھے، کیا ان کے متعلق صرف انکوائری ہو رہی ہے، صرف سوال پوچھا جا رہا ہے، صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً جو ہر سال 700 سے لے کے 1100 ارب تک جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پورٹ فولیو تھا پنجاب کا، اس میں صرف 5% جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس جاتا تھا. جو وہاں پہ ٹیکے صاحب تھے ایک، وہ جو ٹیکہ لگاتے تھے تو کیا وہ اس سے جو رقم اکٹھی ہوتی تھی وہ چیف منسٹر ہاؤس تک ہی رک جاتی تھی یا بنی گالا تک بھی آتی تھی؟ اور وہ کون لوگ تھے جو بنی گالا کے مقیم تصور ہوتے تھے اور ان کے متعلق گیٹ پہ یہ ہدایت تھی کہ یہ کیونکہ گھر کے افراد ہیں تو اس لیے ان کے آنے جانے کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. توشہ خانہ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز جو ہیں کہ 50 ارب قوم کا غبن آپ نے کروایا اور 5 ارب روپے کی آپ نے ایسٹ جو ہے وہ حاصل کیے. باقاعدہ انتقال نمبر موجود ہے، رجسٹری موجود ہے، اقرار نامہ موجود ہے. اس کی کاپی جو ہے وہ میں نے آج سے 10 دن پہلے پیش کی تھی. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے یہ نہیں آپ نے بتایا. باقی آپ سب کچھ بتانے کو تیار ہیں، بھئی یہ بھی بتائیں. جو کوشچنز بشیر میمن صاحب نے اٹھائے تھے، جو کہا تھا جو آپ اس سے کہتے رہے ہیں، جو وہ نقوی صاحب کے متعلق جو ہے وہ کہتے رہے ہیں جنہوں نے 70 ارب روپے ہڑپ کیا ہے اس ملک اور قوم کا، اور آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے یہ فنڈز دیتا رہا ہے تو اس لیے اس کے کیسز کو ختم کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کو پوچھیں نا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ بتائیں. اگر آپ بتانے پہ آپ آ ہی گئے ہیں